اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طاہرین سیما بقیت اللہ الامام المنتظر اللہم اجل ولیک الفرج۔ اخلاق و تربیت کے حوالے سے ہم نے رسول اللہ کے اوصاف حسنہ کو اپنے لیے الگو اور اسوہ قرار دیا ہے، چونکہ محمد و آل محمد ہی حقیقی معنوں میں ہمارے لیے ہادی ہیں اور ہمارے مربی ہیں۔ ان کی تعلیمات جو ہے جب ہم انہیں پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، تو اس سے ہمارا تزکیہ نفس ہو سکتا ہے اگر ہم محمد و آل محمد کی طرف ان کے دامن سے متوسل ہوں۔ اس حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ہم نے پیش نظر رکھا ہے اور مختلف اوصاف میں اپنے پیغمبر کی معرفت بھی حاصل کر رہے ہیں اور ان کی اخلاقی صفات سے بھی آشنا ہو رہے ہیں اور ان سے اپنے لیے درس بھی لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ صفات بیان ہو چکی ہیں، آج بھی دو صفتوں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ایک اہم ترین صفت جو ہے وہ استقامت ہے۔ جب انسان گناہوں کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے یا عقیدے کے اعتبار سے کفر و شرک کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے اور نیک راہوں پہ یا حق کی راہ پہ آتا ہے، تو ابتدا میں آ تو جاتا ہے لیکن اس پہ باقی رہنا مشکل ہے۔ جیسے ہمارے بعض احباب کہتے ہیں کہ ہم نے ایک برائی کو چھوڑ تو لیا لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ شیطان یا نفس جو ہے وہ وسوسہ کرتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ یہاں استقامت کی ضرورت ہے، اور استقامت جو ہے وہ پروردگار دیتا ہے۔ جس گناہ، جس خطا، جس برائی یا جس غلط عقیدے کو چھوڑا ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ اس کی طرف دوبارہ نہیں دیکھنا، نہ اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ دوسرا، اپنے رب کی طرف دیکھنا ہے، اپنے رب سے مدد مانگنی ہے، اور اس حوالے سے جو ہمارے لیے ہستیاں الگو ہیں ان کو پڑھنا ہے، ان کی زندگی کو پڑھنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو کفار، مشرکین کس طرح مختلف قسم کے جو ہیں وہ ان کو پیشکشیں کرتے تھے۔ کبھی عرب کی حکومت کی بات ہے، کبھی بے پناہ دولت کی بات ہے، پتہ نہیں کیا کیا پیشکشیں تھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ توحید پر ہمیں اپنے عمل سے استقامت کا درس دیا۔ قرآن مجید جو ہے اس نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے صدر اسلام میں پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھ جو سابقین مسلمان تھے ان کے بارے میں کتنی خوبصورت تعبیر کی ہے سورہ فتح میں 29 نمبر آیت میں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ پیغمبر اسلام جو کہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ ان کے جو انصار ہیں، ان کے ہمراہ ہیں، وہ کفار پر سخت ہیں، یعنی قوی دل ہیں، سخت ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بہت مہربان ہیں۔ یہاں بہت بڑا درس ہے۔ کفار جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ہمیں مختلف قسم کے لالچ دیں، مختلف قسم کے ڈراوے دیں، تو کسی صورت میں بھی جو ہے ہمارے پاؤں متزلزل نہ ہو۔ جیسے عرب کے لوگ مختلف پیشکشیں کرتے تھے، ڈراوے بھی دیتے تھے، تو پیغمبر اسلام کا وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں اپنے اس مشن سے، اپنے اس راہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو کفار اور مشرکین کے مد مقابل ہمیں یا ان کے وسوسوں، اسی طرح
اپنے اندر جو شیطانی وسوسے ہیں، یا ہمارے ارد گرد جو لوگ ہمیں پہلے برائیوں پہ لگاتے تھے آج پھر شروع کر دیا انہوں نے، تو اس کے مد مقابل ہمیں جو ہے وہ ثابت قدمی اور استقامت جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ یہاں سے اصل میں ہمارا امتحان اصلی یہ ہے، جہاد اصلی یہ ہے۔ البتہ یہاں انسان جو ہے وہ قوت قلب لے پروردگار سے، اور وہ ہستیاں جنہوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں، جیسے پیغمبر اسلام اور آل محمد اور ان کے اصحاب حق، جنہوں نے مختلف ادوار میں ان امتحانوں میں، اس قسم کے جو امتحان ہیں جس میں وسوسہ نفس ہے، جس میں شیاطین کے حملے ہیں، ان امتحانوں میں جو انہوں نے استقامت دکھائی ہے اس کو پڑھیں، اس پہ غور کریں۔ وہ ہمارے لیے بہت بڑے درس ہیں، بہت بڑے درس ہیں۔ وہاں جو ہے ہمیں بہت کچھ ملے گا جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ اگر کوئی شخص آ کے آپ کو گمراہ کرتا ہے، یا بری صحبت آپ نے چھوڑ دی ہے اور وہ پھر آگے دوبارہ وہی باتیں کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ زمر کے اندر 39 نمبر آیت میں اللہ نے کتنا خوبصورت انداز سے ہمارے پیغمبر کو بھی یہ تلقین کی۔ اصل میں پیغمبر کے مربی خود پروردگار ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ اے نبی، کل تو کہہ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون۔ اے لوگو، تم جس مقام پر ہو، جس جگہ پر ہو، جو کرنا ہے کرو، میں جو کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جہنم کس کا مقدر بننی ہے، اور جنت کے مقام پر کس نے فائز ہونا ہے، یہ ان قریب جو ہے وہ معلوم ہو جائے۔ بالآخر یہ دنیا فانی ہے، یہاں ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ تو کس انداز سے پیغمبر جو ہیں وہ مد مقابل مشرکین کفار کو اپنی استقامت دکھا رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ ہر معاملے میں، حتیٰ کہ نفس کے وسوسوں کے مد مقابل بھی یہی ہے، اور بری صحبتوں میں ڈالنے والے جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کے مد مقابل بھی یہی ہے کہ ہم اس انداز سے اپنی استقامت دکھائیں۔ امام زمانہ اجر اللہ فرج الشریف کے زمانہ ظہور میں جو انصار ہیں، ان کی جو خاص صفات ہیں وہ یہی ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ قلوبہم زبر الحدید، کہ ان کے دل جو ہیں وہ لوہے کے ٹکڑے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل، اپنی پامردی، اپنی استقامت پختگی سے اتنے کبھی کر لیے ہیں کہ اب ان دلوں کے اندر جو ہے وہ نہ شیطان کا وسوسہ داخل ہو سکتا ہے، نہ نفس امارہ جو ہے، اسی طرح نہ کوئی اور باہر سے کوئی دشمن جو ہے ان کو ہلا سکتا ہے۔ انہوں نے خوف خدا، تقوی الہی، اور یہ جو ہدایت لی ہے محمد وال محمد سے، بالخصوص زمانے کے امام سے جو کچھ لیتے ہیں، تو اپنے دلوں کو اتنے قوی کر لیتے ہیں کہ وہ لوہے کے ٹکڑے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ تو یہی شخص جو کفار کے مد مقابل، برے دوستوں کے مد مقابل، نفس کے اور شیطان کے وسوسوں کے مد مقابل اس کا دل زبر حدید ہے، لوہے کا ٹکڑا ہے، لیکن یہی اپنے جو نیک دوست ہیں، آپس میں جو مومنین ہیں، ان کے بارے میں جو ہے یہ شفیق ہے، محبت کرنے والا ہے۔ جیسے میں نے سورہ فاتح میں عرض کیا تھا کہ یہی پیغمبر اور یہی اس کے اصحاب جو اشداء ہیں علی الکفار لیکن رحماء ہیں بینہم، آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی شفیق اور بہت ہی مہربان ہیں، اور ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرنے والے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بالآخر انسان کے وجود کے اندر استقامت جو ہے وہ لاتی ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور صفت جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے وہ امانت داری۔ خود ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ بعنوان امین معروف ہیں۔
یعنی حتیٰ کہ اسلام کی تبلیغ کرنے سے پہلے ہی صادق و امین کے عنوان سے دنیا عرب میں مشہور تھے۔ اب یہ جو امانت داری ہے یہ مال میں بھی ہوتی ہے اور اس سے ہٹ کر کسی کے راز میں بھی ہوتی ہے، کسی کی خطا، کسی کی گفتگو، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ امانت ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے دوستوں کا، اپنے ارد گرد معاشرہ جو اسے ذمہ داریاں یا جو امور اس کے سپرد کرے اس میں امین ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے۔ امین امانت داری اہم ترین صفات میں سے ہے۔ جنگ بدر کے اندر آپ دیکھیں کہ عجیب سی جو ہم بات دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگ بدر کے جب غنائم حاصل ہوئے تو اس وقت کوئی چیز گم ہو گئی، کہتے ہیں ایک قطیفہ سرخ گم ہو گیا، تو کچھ لوگوں نے جو منافقین تھے انہوں نے رسول اللہ پر تہمت لگا دی کہ انہوں نے شاید اٹھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے دفاع میں یہ آیت مجیدہ جو سورہ آل عمران کی 161 آیت ہے، وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ کوئی پیغمبر خیانت نہیں کرتا، اور جو بھی خیانت کرے گا روز قیامت اپنی خیانت کے ساتھ وہاں آئے گا، اور جو جس قسم کا عمل کرے گا اسے اس کی مکمل جزا سزا ملے گی اور کسی کے حق میں ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آیت کیا پیغام دے رہی ہے؟ پیغام دے رہی ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ پیغمبر کے بارے میں کبھی بھی ایسا شک نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی زبانوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، لوگ حتیٰ کہ ایک نبی معصوم پر بھی تہمت لگا دیتے ہیں۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ اتنے ظالم ہیں، زبانیں جو ہیں وہ اتنی ظالم ہیں کہ نبی جو جس سے وہ ہدایت لے رہے ہیں اس پر ہی وہ تہمت لگا لیتے ہیں۔ دنیا یہ ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، تو لہذا انسان کو اپنے امور میں امین ہونا چاہیے اور کبھی بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، چونکہ لوگوں کی نگاہیں ہو سکتا ہے ہماری خیانت کو نہ دیکھیں، لیکن وہ ذات جس نے ہمیں کاملاً جزا اور سزا دینی ہے، جس کی بارگاہ میں ہم نے خیانت کے ساتھ حاضر ہونا ہے، وہ تو دیکھ رہی ہے۔ بس یہ آیت جو ہے بہت سارے پیغام دے رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ نبوت خیانت کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جو خود امین ہے، جو خود تربیت کر رہا ہے، وہ کیسے خیانت کرے گا؟ جو الہی لوگ ہیں وہ کبھی بھی خائن نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انبیاء کے بارے میں بھی سوء ظن کر سکتے ہیں، اسی لیے خدا یہاں کہہ رہا ہے کہ ما کان لنبی ان یغل، صرف یہ نبی نہیں، کوئی بھی نبی جو ہے وہ خیانت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے اس کام سے ہمیں ایک اور بھی درس مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نبیوں اور اولیاء خدا کا دفاع کرنا چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں بھی اگر ہم کسی مومن پر اگر کوئی تہمت دیکھتے ہیں خیانت کی، تو ہم بھی یہ سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے نیک بندے جو ہیں اللہ کے ان کا دفاع کریں، نہ کہ یہ کہیں کہ یہ ہمارا کیا تعلق ہے اس معاملے سے، وہ جانے اور یہ جانے نہیں۔ یہ وظیفہ ہے، ایک اجتماعی وظیفہ ہے کہ ہمارے اندر جو امین لوگ ہیں، جو پاک ذات لوگ ہیں، ہم ان کا دفاع کریں تاکہ ان کو استقامت حاصل ہو۔ اور یہ آیت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ روز قیامت خائنین جو ہیں وہ اپنی خیانتوں کے ساتھ تمام دنیا کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان کا جو ہے فیصلہ ہوگا، اور وہاں خدا جو ہے وہ مکمل حساب کرے گا۔ بہت سارے درس ہیں اسی آیت کے ذیل میں۔ تو خیانت جو ہے وہ صرف مال کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ تمام مسائل میں حتیٰ کہ وحی اور اس کے ابلاغ میں بھی امین تھے۔ اللہ کے جتنے پیغام آ رہے تھے ان تمام پیغاموں میں بھی ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ امین خدا تھے۔
جیسے آپ دیکھیں سورہ تکویر کے اندر 22، 23، 24 نمبر آیت کیا ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَأَى بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ وما هو علی الغیب بضنین۔ اب یہ آخری جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا جو پیغمبر ہے وہ جو کچھ وہی تم پر پہنچ رہی ہے عالم غیب سے اس میں بخل نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے۔ پیغمبر اسلام جو ہیں اللہ کے جتنے پیغامات ہیں انہیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس میں درس ہے ہمارے لیے کہ انسان اپنی ذمہ داریاں، اپنی گفتگو، اگر اسے ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ پیغام وہاں پہنچائے تو اپنی اس ذمہ داری میں بھی امین ہو، اپنی طرف سے اضافہ نہ کرے، کمی نہ کرے۔ ایک ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ جب کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کسی کے کام، کسی کی بات میں، تو اس کے اندر اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی اصل بات شاید اتنی نہیں ہوتی، لیکن جب ہماری زبانوں پہ آتی ہے ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، تو وہ اتنا اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہوتا ہے کہ بسا اوقات اصل بات ہی گم ہو جاتی ہے اور ایک اور چیز سامنے آ جاتی ہے کہ جس کا اصل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے کسی نے مثال دی ہے کہ 6-7 آدمی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کے کان میں اس نے ایک بات کی اور اس نے دوسرے کے کان میں اس نے تیسرے، اور جب 7ویں کے کان میں ہوئی اور اس سے جب اس نے سنی تو وہ بات ہی چینج ہو چکی تھی، وہ کوئی اور بات تھی۔ یہ انسان کے اندر جو نفس ہے یہ ایسا ہے کہ کلام جو کہ ابھی پیسہ نہیں ہے، صرف الفاظ ہیں، اس کے اندر اتنی تبدیلیاں کرنی شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر اتنی خیانت شروع کر دیتا ہے۔ صرف پیسوں کے معاملے میں امین اور خائن ہونے کا مطلب نہیں ہے، انسان اپنی گفتگو میں بھی امین اور خائن ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں بھی امین اور خائن ہے، اپنے اعمال میں بھی امین اور خائن ہے۔ ہم نے کسی جگہ کوئی واقعہ دیکھا ہے کسی مومن کا، کسی بھی شخص کا، اور اسے دوسری جگہ اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو کس طرح بیان کرنا ہے؟ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اس میں ایک چیز کا بھی اضافہ کریں، ایک چیز کی بھی کمی کریں۔ کہاں یہ ہوتا ہے کہ اتنے اضافے ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی حرمتیں پامال ہو جاتی ہیں، بہت سارے لوگوں کا مقام مسخ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بیچارے شرمسار ہو جاتے ہیں، ان کی طرف تہمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی خیانت کل ایک بہت بڑی تہمت کی شکل میں آئے گی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنے لیے جہنم، اپنے لیے قبر کی آگ۔ کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ اگر آپ نے کسی کا پیغام کسی طرح منتقل کرنا ہے، یا کسی کا کردار یا کسی کا کام یا کوئی واقعے سے یا کسی کے کسی مسئلے سے آپ نے کوئی گفتگو کرنی ہے، اگر ضروری ہے اول تو نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، کسی کا اگر کوئی پیغام ہے تو وہ دے دیں، لیکن اس میں بھی اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کریں، ایک لفظ کا اضافہ بھی نہیں۔ اور اگر پیغام نہیں ہے، ویسے آپ نے کسی کے گھر میں، کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کہیں کسی مومنہ کے بارے میں کسی مومن سے کوئی بات سنی ہے یا کوئی واقعہ دیکھا ہے، اب اگر ضروری ہے اسے نقل کرنا تو اسی طرح نقل کریں جس طرح وہ ہے، اس میں ایک ذرا برابر بھی اضافے کا حق نہیں ہے، وہ تہمت بن جائے گا، وہ خیانت ہے۔ اور یہ پیغمبر جو ہیں ہمیں بہت بڑا درس دیکھ رہے ہیں، اپنے اخلاق عظیم سے جو درس دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے تمام کاموں میں امانت دار رہیں اور امین رہیں، اور یہ سب سے بڑا درس ہے ہمارے پیغمبر کا۔ وہ اپنے تمام امور میں، خدا کا پیغام ہو یا مالی مسائل ہوں یا مومنین کے امور ہیں، سب امور میں پیغمبر امین تھے، اسی لیے سب لوگوں کے رازدار تھے، سب لوگ آپ کے پاس سکون کا احساس کرتے تھے، آپ کے پاس بیٹھنا، آپ کی صحبت میں رہنا سب کو اچھا لگتا تھا، چونکہ انہیں یہ اطمینان تھا کہ یہ امین ہیں۔ امین شخص کی خوبصورتی یہ ہے کہ لوگ اس سے سکون محسوس کرتے ہیں، اس کے قریب آنے پر لوگوں کو احساس آرامش ہوتا ہے، لوگوں کو اس سے
خوف اور ضرر کا احتمال نہیں ہوتا، لوگ اس کے دامن سے متوسل ہوتے ہیں اور وہاں پناہ لیتے ہیں۔ امین پناہ گاہ ہوتی ہے تمام دیگر لوگوں کے لیے، اور یہ الہی صفات ہیں اور اللہ کے جو فرستادہ اور سفیر انبیاء اس طرح محمد والے محمد کے صفات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دو اہم صفتیں اپنے وجود میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے زمانے کے امام کے ہم با استقامت اور امین سرباز بننے انشاءاللہ الہی امین۔